नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि व हबीबिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद हम्दो सलात मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तवील अरसे के बाद मुहर्रमुल हराम की पुरसोज़ बाबरकत साअतों में, घड़ियों में आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मौजू है वाक़या करबला और उसके हक़ाइक़। सबसे पहले गुजारिश ये है कि करबला को समझने के लिए ज़रूरी है कि इंसान इमाम आली मुक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत और आपके मकाम व मर्तबा को समझता हो, उससे आगाह हो। अगर इमाम आली मुक़ाम के किरदार को समझने से पहले आदमी उनके मर्तबे को ना समझे तो फिर किरदार हुसैन समझ में नहीं आ सकता, फिर करबला भी समझ में नहीं आ सकता। फिर इंसान गुमराही की तरफ जाता है, या एक तरफ निकल जाएगा या दूसरी तरफ निकल जाएगा। जो मुस्तकीम रास्ता है, जो एतदाल का रास्ता है, वो उसे खो बैठेगा। मसलन या तो वो ये समझ बैठेगा कि ये फ़कत मादी इक़्तिदार की दो शहज़ादों की लड़ाई है, या वो ये समझ बैठेगा कि करबला एक दास्तान गम है या अफ़साने गम है, इसके अलावा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। और ये दोनों चीज़ें इमाम अली मुक़ाम के किरदार, आपके जिद्दोजहद, आपके जिहाद, आपके इनकलाब आफरीनी और आपकी हुर्रियत पसंदी, इन तमाम हक़ाइक़ को मस्ख़ करना और इन तमाम हक़ाइक़ से रूगर्दानी और पर्दा डालने के मुतरादिफ़ है ये। तो सबसे पहले मुख्तसरन इमाम अली मुक़ाम का तारुफ़ करवाते हैं। आपका नाम नामी अबू अब्दुल्ला हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब है, और आप जिगर गोशाए सैयदा ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा हैं। आप सिबते रसूल हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। बल्कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे भी बेटे हैं और मेरी बेटी के भी बेटे हैं। तो ये मकाम है। और रिवायात में आता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अपने पास रखा और अपने साहिबज़ादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा की बारगाह में पेश कर दिया। और इमाम हुसैन की दफ़ा आपने जनाब जिब्रील अमीन के सवाल पर फरमाया कि अगर हुसैन को आप लेकर जाओगे तो मुझे भी तकलीफ़ होगी और मेरी बेटी फ़ातिमा को भी तकलीफ़ होगी। तो ये अंदाज़ है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन मुज्तबा के बाद 3 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत मदीना शरीफ में होती है, और 54 साल 6.5 माह आपकी उम्र शरीफ है इस दुनिया की ज़िंदगी में। जब आपकी विलादत हुई तो ख़ुद इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपको घुट्टी दी और अपना लुआब दहन शरीफ वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दहन शरीफ में डाला और आपको दुआ इरशाद फरमाई वसम्माहु हुसैनन, और ख़ुद आपने इमाम आली मुक़ाम का नाम हुसैन तजवीज़ फरमाया, हुसैन रखा। हज़रत हैदर कर्रार से रिवायत है कि अल हसन अशबहु बिरसूलिल्लाह मा बैना सद्र इला रास, कि इमाम हसन मुज्तबा सीने से सर तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह हैं, उनके मुशाबे हैं, उनकी सूरत नज़र आती है यहाँ से। वल हुसैन अशबहु बिही मा बैना असफल मिन ज़ालिक, और इमाम हुसैन सीने से नीचे पैरों तक, कदमों तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह हैं और उनकी तस्वीर नज़र आते हैं। तो गोया इन दोनों साहिबजादों को अगर इकट्ठा मिला के खड़े कर दो तो तस्वीर रसूल और शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नज़र आती है। और ये मकाम है इन दोनों बुज़ुर्गों का, दोनों साहिबजादगाने हैदर कर्रार का। और क्यों ना हो कि ये खून रसूल हैं, यानी ये मोजज़ा मुस्तफ़ा है कि बाकी कायनात के तमाम लोगों का नसब वो उनके बेटों से चलता है, लेकिन सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब शरीफ आपकी साहिबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चला है। और इन दोनों साहिबजादगान के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन हुसैन ये जन्नती शबाब, जन्नती जवानों के सरदार हैं। यानी जन्नती सरदारी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटेड बात है कि इनके लिए इरशाद फरमा दी है, और इनके जन्नती जवानों के सरदार होने में कोई शक ही नहीं है। और जो शक करे उसका ईमान से फिर कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यहाँ पे मुख्तसरन इतना तारुफ होने के बाद
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضوان اللہ علیہم وعلیہم السلام، ان کے ادوار میں جس طرح حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ان بزرگوں کے ساتھ ان کی معیت میں، ان کی حمایت میں، ان کی تائید میں، ان کی مشاورت میں اور ان کے فیصلوں میں شریک رہے اور ان کے ساتھ رہے، اسی طرح اپنے بابا جان کی معیت و اقتداء میں یہ صاحبزادگان امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین بھی اپنے بابا جان کے ساتھ ہی رہے۔ حتیٰ روایات میں آتا ہے کہ جب باغیوں نے، جب فتنہ پرور لوگوں نے، فسادیوں نے امام عادل، امام ثالث حضرت عثمان ذو النورین کے گھر کا گھیراؤ کیا تو دروازے پہ امام حسین اور حسن کو جناب حیدر کرار نے کھڑا کیا اور فرمایا کہ یہاں سے کوئی بندہ گزر کے آگے نہ جا سکے، یعنی اتنا مضبوط دفاع ہونا چاہیے۔ پھر حضرت حیدر کرار خلیفہ راشد منتخب ہوتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی یہ دونوں صاحبزادے اپنے بابا جان کی معیت میں رہتے ہیں، جنگ جمل میں بھی شریک ہیں، جنگ صفین میں بھی، نہروان میں بھی، یعنی جتنے مارکے ہوئے ہیں اپنے بابا جان کے ساتھ ان کی معیت میں یہ شریک کار رہے ہیں۔ جناب حیدر کرار کی شہادت کے بعد جب حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں تو چونکہ اہل شام کے ساتھ جناب معاویہ کے ساتھ ایک جھگڑا چلتا آ رہا تھا کہ جو وہ لوگ قصاص سیدنا عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ان سے یہ خطا سرزد ہو گئی کہ انہوں نے خلیفہ راشد کو پیروی کرنے کے بجائے ان کے خلاف لشکر کشی اختیار کی، اور یہ لشکر کشی کا ماحول جو ہے وہ جناب سیدنا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک جاری رہا۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ کے طرز فکر اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے طرز فکر میں قدرے آپ ایک فرق محسوس کریں گے، چونکہ یہ گلشن نبوت ہے اور سیانے کہتے ہیں کہ ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است، کہ ہر پھول کی اپنی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے اور اپنا ایک الگ رنگ ہوتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ آپ کی جو طبیعت ہے اور امام حسین کی جو طبیعت ہے، ان دونوں کے اندر جو تھوڑا فرق ہے، یہ اس روایت سے آپ کے سامنے آتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بنے، اب یہ روایت بیان کر کے میں واقعہ کربلا کی طرف آپ کا سفر شروع کرواتا ہوں۔ یہ بنیاد ہے، کیونکہ جب آپ امام حسین کے طرز فکر سے آگاہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کربلا کا واقعہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پہ ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ خلیفہ ہوئے وَأَرَادَ أَن يُصَالِحَ، اور آپ نے امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کا ارادہ فرمایا، شق ذالک علیہ، تو یہ بات امام حسین علیہ السلام پر گراں گزری، بل حثہ علی قتال اہل الشام، بلکہ جو مشاورت ہے یا جو باتوں میں تکرار ہے وہ یہاں تک ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر اکبر امام حسن مجتبیٰ کو ابھارا اس بات پر کہ اہل شام کے ساتھ جہاد کیا جائے، ان کے ساتھ لڑا جائے، ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ لیکن چونکہ امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت اور آپ کا طرز فکر یہ تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اقتدار بچاتے بچاتے میں تخت نشین رہوں، اس بات کی حفاظت کرتے کرتے اپنی حکومت بچاتے بچاتے میری وجہ سے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا قتل نہ ہو جائے، ہزاروں بے گناہ جانیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، خون نہ بہہ جائے مسلمانوں کا۔ تو یہ آپ کا طرز فکر ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ بئی وجہ آپ نے خلافت کہا کہ ہم خلافت چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہماری وجہ سے مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے، تو امام حسن مجتبیٰ نے خلافت ہی جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی اور کہا کہ ہم آپ سے لڑائی ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر وہ شرائط ہیں جن شرائط پر جناب امام حسن مجتبیٰ نے حضرت معاویہ کے حوالے کی تھی خلافت، ان میں سے سب سے میجر اور سب سے بڑی شرط یہی تھی کہ آپ خلافت اور آپ حکومت جو ہے اس کو قرآن سنت اور خلفائے راشدین کے طریق پر چلائیں گے۔ ظاہر ہے جب اس شرط پر خلافت حوالے ہوگی تو پھر امام حسن مجتبیٰ ان کے اوپر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، ان کے اوپر کوئی بھی تان و تشنیع نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے خلافت کیوں حوالے کر دی۔
خلافت اسی بات پر حوالے دونوں فریق اس بات پر ایگری ہوئے، دونوں فریق اس بات پر متفق ہوئے کہ خلافت جو جناب معاویہ کے حوالے کی جا رہی ہے یہ قرآن و سنت الخلفاء راشدین خلفاء سابقین کے طریق پر چلے گی۔ تو ظاہر ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اگر خود خلافت پر متمکن رہتے تو وہ بھی یہی کرتے، لیکن دوسری طرف جو امام حسین علیہ السلام کا طرز فکر ہے وہ ماضی کو بھی دیکھ رہے تھے۔ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اہل شام نے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان کے بابا جان حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قصاص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کیا، اور اس کے اندر ایک حد جو ہے وہ کراس ہو گئی کہ خلیفہ برحق حضرت امام علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے خلاف لشکر کشی اختیار کی گئی، جو کہ ایک بہت بڑی خطا سرزد ہوئی اہل شام کی طرف سے۔ تو اس بات کو بھی امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، اور اسی تناظر میں مستقبل کو بھی وہ دیکھ رہے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے بھائی جان حضرت حسن مجتبیٰ سے گزارش کی کہ آپ ان کے ساتھ قتال کریں، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی جو رائے تھی، ظاہر ہے آپ خلیفہ بھی تھے، امیر المؤمنین بھی تھے، اور بڑے بھائی بھی تھے، تو اور اس بات کے اندر ایک بڑا مضبوط لاجک بھی تھا کہ میری وجہ سے بے گناہ مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ بہت خون بہہ چکا، بہت لڑائی جھگڑے مسلمانوں کے آپس میں ہو چکے، اور امت کا شرازہ بہت بکھر چکا، اب امت کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ کا یہ فیصلہ جو تھا یہی صادر ہوا، اور امام حسین نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا۔ اور یہاں پر امام حسن مجتبیٰ کے حق میں جناب رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے وہ صادق سامنے واضح روز روشن کی طرح ہو کر عیاں ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا حسن مجتبیٰ جو ہے یہ سید و سردار ہے، اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو یہ دو بڑے گروہوں کے درمیان امام حسن مجتبیٰ کی وجہ سے، آپ کے قربانی دینے سے، آپ کے اظہار کی وجہ سے جو ہے یہ صلح ممکن ہوئی۔ یہیں پر ابھی بات کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں، اگلی ویڈیوز کے اندر اسی سے بات آگے بڑھائیں گے کہ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا کردار، یعنی ابھی تک تو امام حسین علیہ السلام اپنے بڑے بھائی جان کی قیادت میں تھے، اور بڑے بھائی جان کی قیادت میں ایز اے کارکن، یعنی اپنے بڑے بھائی جان کے کارکن بن کے کام کر رہے تھے، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد امام حسین خود لیڈرشپ کے منصب پر فائز ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم روایات اور تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا کردار کس طرح سے کھل کر سامنے آتا ہے۔ دعا ہے خالق تعالی ہمیں کردار حسین اپنانے کی اور امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔